وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم تعالى صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سامعین محترم، عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارا عنوان علامات قیامت کے تعلق سے چل رہا ہے۔ علامات قیامت اس کی تین قسمیں ہیں: علامت صغریٰ، علامت کبریٰ، علامت متوسطہ۔ علامات صغریٰ کے متعلق گزشتہ جمعہ چند باتیں آپ کے سامنے آئیں اور اس جمعہ علامات متوسطہ بیان ہوگی۔ علامات متوسطہ جن کا ایک حصہ پورا ہو چکا ہے اور دوسرا ہمارے سامنے پورا ہو رہا ہے، یہ کم و بیش 100 کے قریب ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر اشارہ کر کے چلوں تاکہ ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آ سکیں۔ اور اسی طرح ہمارے سماج میں، معاشرے میں ایک شیطانی دھوکہ بھی پایا جاتا ہے ان علامات کے متعلق، اور جو حدیثوں میں نبی علیہ السلام کی طرف سے اور قیامت کے قریب اور قیامت کے احوال کے تعلق سے جو حدیثوں میں وارد ہیں کتابوں میں، اس کے متعلق ایک شیطانی دھوکہ بھی ہے۔ تو ہمارے سامنے اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ تو علامات متوسطہ میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ جھوٹے نبیوں کا آنا۔ محدثین نے اسے 30 کے قریب بتایا ہے۔ جھوٹے نبیوں کا آنا یہ نبی علیہ السلام کے دنیا سے تشریف فرما جانے کے بعد سے ہی سلسلہ شروع ہے۔ اب تک بہت سارے جو ہے جھوٹے نبی اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئے، ان میں سے ایک قادیانی مرزا غلام محمد قادیانی ہے، اور بعض جو ہے اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ انہی کا فرقہ ہے مہدوی، جو یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی آخر میں آئیں گے، جو نبی ہے اس کی بھی تفصیل آئے گی کہ امام مہدی کون ہے، ان کا تذکرہ کیسا ہے، اور ان کا خاندان قبیلہ کیا ہوگا، اور کہاں سے ان کا ظہور ہوگا۔ یہ سب تفصیلات انشاءاللہ آئیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو امانت سمجھ کر غور سے سنیں اور لوگوں کو بتائیں۔
تعلق سے اور ظہور مہدی کے تعلق سے بہت سارے خرافات اور بہت سارے خیالی باتیں اور بہت سارے من گھڑت جو ہے باتیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے بہت ساری باتیں لوگوں میں پھیل چکی۔ اس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے، اس بارے میں کوئی پہچان اور کوئی علم بھی نہیں ہے لوگوں کو۔ صحیح عقیدہ کیا ہے، اور اسی طرح ایک پڑوس ملک کا ایک گوہر شاہی، وہ بھی اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، اور اس کا ایک جو ہے پرچار ہے، اور اس کا جو مرید ہے یونس الگوہر، اس کا بھی ایک چینل ہے، یوٹیوب چینل چلاتا ہے، اور اسی طرح فیس بک میں بھی اس کا اکاؤنٹ ہے، انسٹاگرام میں اکاؤنٹ ہے، بہت سارے فالوورس بھی ہیں اس کی۔ یہ اپنے بیانات میں بہت زیادہ جو ہے غیر شرعی باتیں، کفریہ الفاظ، شرکیہ الفاظ استعمال کرتا ہے، اور اہل سنت والجماعت اور اہل بیت کے تعلق سے انا شنا بکتے رہتا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے بہت ہی حساس مسئلہ ہے۔ اس لیے مستقل ایک عنوان کے تحت اس کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو تفصیلی طور پر سمجھ میں آئے۔ اسے سمجھنے کے لیے آپ کو پورے علامات کا پہلے پورے علامات پر روشنی ڈالنی پڑی، تب جا کر وہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے، وہ خاتم النبیین کے حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے، یعنی نبیوں کا جو سلسلہ تھا اسے ختم کرنے کے لیے، اسے مکمل کرنے کے لیے۔ اسی لیے قرآن بھی آسمانی کتاب ہے، اور اس سے پہلے جو کتابیں آئیں تورات، زبور، انجیل، یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، لیکن ان میں کسی ایک کتاب میں بھی دین کے مکمل ہونے کا تذکرہ نہیں ہے، صرف قرآن میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی، اب دین میں شریعت مکمل ہو گئی، تب آگے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو نبی کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اس لیے ہم کے نبیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ نبوت کا سلسلہ، نبوت کا دروازہ ہمارے نبی پر بند ہو گیا ہے۔ دوسری علامت ہے قتل کی کثرت۔ قیامت کے قریب قتل کی کیا ہے، کثرت ہوگی، قتل و غارت کی۔ آج اگر پوری دنیا کا، اس زمانے کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ کوئی بھی ملک اس صفت سے خالی نہیں ہے۔ ہر ملک میں قتل و غارت کی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے مسائل پر بھائی جو ہے قتل و غارت گیری میں مبتلا ہے۔ اور ہمارے ملک میں تو گزشتہ 10 12 15 سال سے حد سے زیادہ قتل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ قتل کرنے والے کو بھی یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں اسے کیوں قتل کر رہا ہوں، اور جو قتل ہو رہا ہے اسے بھی نہیں پتہ چلے گا کہ میں کیوں قتل ہو رہا ہوں، کس جرم میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے۔
اب اگر آپ ہمارے ملک کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ کتنے مسلمان نوجوان جنہیں گوشت بیچنے پر جو ہے جانور کے آنے لے جانے میں راستے میں روک کر کتنے بے گناہ مسلمان جنہیں ماں بچی کے ذریعے قتل کر دیا گیا. ابھی حال ہی میں 4-5 مہینے پہلے ایک نوجوان کو کار میں زندہ دفن کر دیا گیا, جلا دیا گیا. تو یہ وہی علامت ہے. قتل ہونے والے کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کیوں قتل ہو رہا ہوں, اور قتل کرنے والے کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ میں اسے کیوں قتل کر رہا ہوں. تیسری علامت ہے دیانت کا ختم ہو جانا, امانت داری کا ختم ہو جانا. اب تو زمانہ ماشاءاللہ ایسا ہے کہ امانت کا تو سوال ہی نہیں ہے, اور لوگوں کے درمیان امانت کا جو جملہ ہے وہ بالکل اجنبی بن گیا ہے, ایک دم اجنبی. پتہ ہی نہیں ہے کہ امانت کیا ہوتی. ہمارے ملک کا ہی اگر جائزہ لگایا جائے تو پتہ چلے گا کہ عوام جو ہے جس بینک پر بھروسہ کر کے پیسہ جمع کی ہے وہی پیسہ کوئی لے کر بھاگ جاتا ہے. کمپنی کے نام پر, انشورنس کے نام پر بہت بینک بیلنس جمع ہوتا ہے. اسے حکومت اپنی ضروریات کے لیے یا لوگوں کی مفاد کے لیے اسے استعمال کرتی ہے. وہ پیسہ لوگ کے نام پر لے کر کوئی بھاگ جاتا ہے, فرار ہو جاتا ہے. اب جس حکومت کے تحت ماتحت میں عوام چل رہی ہے, انہی کے بینکوں کا اور انہی کے حفاظت کا یہ حال ہے, تو اب عام لوگوں کی کیا حالت ہوگی. انہیں نہرو مودی کہتے کہ 600 کروڑ لے کو بھاگ گیا, انہیں مودی کہتے کہ لے کو بھاگ گیا, انہیں مودی کہتے کہ لے کو بھاگ گیا. تو دیانت اور امانت داری کا یہ عالم ہے. تیسری علامت ہے پچھلی امتوں کی پیروی کی جائے, جیسے یہود و نصارہ. آج مسلمانوں کا حال وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے میں بتاتا رہتا ہوں کہ مسلمان سب کے سب جو ہے یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. وہ جو کھائیں گے ہم بھی وہی کھائیں گے, جو وہ پہنیں گے ہم بھی وہی پہنیں گے, جیسے وہ سوئیں گے ہم بھی ویسے سوئیں گے, جیسے وہ رہن سہن کرتے ہیں اس طرح ہم بھی رہن سہن کریں گے. ہمارا نبی کون سا بھی ہو, ہماری نماز کون سی بھی ہو, ہماری مسجد عبادت گاہ کون سی بھی ہو, ہمارا قرآن کون سا بھی ہو, ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. لیکن ٹی وی کے ذریعے فیشن کے نام پر جو دکھایا جائے گا وہی ہم کریں گے, اسی کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے, باقی سب ہمیں معلوم نہیں ہے. چوتھا ہے سود کا پھیل جانا. علامت قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ سود کیا ہو جائے گی, عام ہو جائے گی. لوگوں میں آج دیکھو سود کی کوئی حفاظت ہی نہیں ہے لوگوں کے دلوں میں. وہ ایک عام کمائی کی طرح ہے, بلکہ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اس لیے کہ سود کھا کو پیسے والا ہو جانا. ایک غریب, ایک مزدور, ایک ٹھیلے پر کام کرنے والا, ٹھیلے کی گاڑی پر کام کرنے والا, حقیقت میں لوگ اسے عزت دینا سود کھانے والے کو, حرام کھانے والے کو نہیں عزت دینا اس سے بھی یہ افضل ہے. جو بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دن بھر دھوپ پہ کھڑا ہے گاڑی میں, اسے ویلیو ہے, اس کی ویلیو ہے اللہ کے یہاں.
5واں ہے گانا بجانے کی کثرت، 6 ہے بے لباس عورتوں کی کثرت، اس کا بھی تذکرہ آ گیا۔ 7ویں علامت ہے تجارت کا پھیل جانا، تجارت بہت زیادہ کثیر مقدار میں پھیل جائے گی، آج پوری دنیا کا دار و مدار تجارت پر ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی جاب کرنا پسند نہیں کرتے، تجارت کرنا پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ جاب میں آدمی منحصر ہوتا ہے، تاجر جو بنتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے، اپنی تجارت کو جتنا چاہے وسیع کر سکتا ہے، جتنا چاہے پھیلا سکتا ہے، جتنا چاہے پروفٹ کما سکتا ہے۔ اس لیے پڑھا لکھا طبقہ بھی جاب کے بجائے تجارت کو اہمیت دیتے ہیں۔ 8واں ہے وقت کا سمٹ جانا، پہلے کے دنوں میں جو اوقات میں جو برکت ہوتی تھی وہ اب نہیں رہتی۔ پہلے زمانے میں 24 گھنٹے گزرنا پڑے تو 2 دن کی جیسا بکتا تھا، اب صبح ہوئی، شام ہوئی، رات ہوئی، پھر صبح ہوئی، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ دن کیسے گزر رہا ہے، رات کیسے گزر رہی، سال کیسے گزر رہا ہے۔ ابھی رمضان ختم ہوا، رمضان پہ چاند نظر آیا، عید لوگ عید منائے، پھر فوراً رمضان شروع۔ 9واں ہے ذلیل اور نااہل کو عہدے ملنا، ذلیل لوگ جو ہے جن کے اوپر ہزاروں قسم کے مقدمات ہوں ان کو عہدے مل جائیں گے، وہ اہل بن جائیں گے۔ اور یہ بھی ہو رہا ہے۔ 10واں ہے شر سے بچنے کے لیے عزت کرنا، کسی شریر آدمی کو اس کی شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کرنا، اسے سلام کرنا۔ 11واں ہے نیک لوگوں کا اٹھ جانا اور برے لوگوں کا رہ جانا، نیک لوگ دنیا سے جلدی جلدی چلے جائیں گے اور برے لوگ باقی رہ جائیں گے۔ 12ویں علامت ہے حادثات کی موت کا کثرت سے ہونا، وہاں ایکسیڈنٹ، یہاں ایکسیڈنٹ، وہاں پاؤں ٹوٹیا، یہاں پاؤں ٹوٹیا، وہاں نکی پھوٹ گئی، پورا اخبار اسی سے بھرا پڑا ہے۔ 3واں ہے محل نما گھروں کا بنانا، ایسا لگتا ہے کوئی رہنے کے لیے نہیں ہے بلکہ باقی رہنے کے لیے بنایا گیا ہے، بڑی بڑی محل نما عمارتیں۔ اور 4ویں جو علامت ہے مسجدوں کی تعمیر پر فخر کرنا، مسجد کی تعمیر کرنا پھر اس پر جو ہے فخر کرنا، ہماری جیسی مسجد دوسرے محلے میں نہیں ہے، یا میں جس طرح ایک مسجد میں خادم بن کر کام کر رہا ہوں اس طرح کوئی اور کام کرنے والا نہیں ہے، ایسے سمجھنا۔ اور 5ویں علامت ہے حلال و حرام کا خیال نہ رکھنا، حلال تو بھی ہو حرام تو بھی ہو، جو بھی آئے اسے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس پیٹ بھر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، دن رات کٹ رہے ہیں، بیوی بچے خوش ہیں، بس ہے، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو، یہ جو میں کھلا رہا ہوں بیوی بچوں کو کھلانا یہ بھی عبادت ہے، اس عبادت میں میں کمائی کون سی لا رہا ہوں، کیسی لا رہا ہوں، اس کا کوئی خیال نہیں ہے۔ یہ علامت متوسطہ میں سے۔ اب علامت کبریٰ اسی طرف آتے ہیں۔ علامت کبریٰ سے مراد وہ علامات ہیں جن کے بعد بالکل قیامت کا ظہور جو ہے قریب ہوگا، اور قیامت کی علامتوں میں سے سب سے جو بڑی علامت ہے وہ امام مہدی کا ظہور ہے۔ اسی طرح دجال کا خروج اور جانور کا نکلنا جسے دابۃ الارض قرآن میں کہا گیا ہے، جو کہ لوگوں سے بات کرے گا، کلام کرے گا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، زمین 3 جگہوں پر دھس جانا، مغرب میں زمین دھس جائے گی، اسی طرح مشرق میں زمین دھسے گی، جزیرۃ العرب میں زمین دھس جائے گی، اور سب سے آخری اور جو بڑی علامت ہے وہ آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ علامت کبریٰ میں سے
یہ وہ علامت ہیں جن کے ظہور ہونے کے بعد اب قیامت بالکل کیا ہوگی؟ قریب ہوگی۔ اب جو ہمارا اصل ٹاپک ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ امام مہدی کے علامات۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ امام مہدی کا تذکرہ اور امام مہدی کون ہے۔ نمبر 2 پر ہے امام مہدی کہاں کے رہنے والے ہوں گے، اور اس تیسرے نمبر پر ہے ان کا اصل نام کیا ہے اور ان کے کیا کیا علامات حدیثوں میں بتائے گئے ہیں، اور کیا اسپیسیفک علامات ملتی ہیں کہ جب وہ علامات پوری ہوں گی پوری اس امت، اور اسی طرح امام مہدی بھی امت کے ایک کیا ہوں گے؟ فرد ہوں گی۔ وہ جس طرح انبیاء معصوم ہیں اس طرح معصوم ان کو نہیں کہا جائے گا، بلکہ اتنا حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ صحابہ کے بعد لوگوں میں سب سے افضل وہی ہے۔ 30 پر 7 صحابہ سے 37 صحابہ کے قریب اس عنوان کے تحت امام مہدی کے ظہور کے متعلق 37 صحابہ سے روایت موجود ہے، اور امام مہدی کے خروج کی جو روایت ہیں وہ تواتر معنوی کو پہنچتی، بالکل تواتر سے چلی آ رہی، اور اہل سنت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی کے خروج پر ایمان لانا واجب ہے۔ کیا ہے؟ ان کے اوپر ایمان لانا واجب ہے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے ان کے ظہور پر تو وہ کیا ہے؟ وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اہل سنت اور جماعت کے عقائد میں سے یہ عقیدہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ کا اور حضرت مہدی کا اور اسی طرح جو علامت کبریٰ جو بیان ہوئی ان تمام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ صرف قیامت پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، قیامت کے ساتھ ساتھ علامات قیامت جو حدیثوں میں جن کو بیان کی گئی ہیں ان پر بھی ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور امت میں ایک شیطانی دھوکہ یہ بھی ہے کہ جب حدیثوں میں یہ سب پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ قیامت میں یہ سب ہونے والے ہیں، یہ سب ہو کر رہیں گے، یہ ہونے کے بعد ہی قیامت آئے گی، تو ہم ان تمام برائیوں کو چھوڑنے کی کوشش کیوں کریں گے؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ جب یہ سب ہم اچھے رہیں یا برے رہیں، ہم نماز پڑھیں یا نماز چھوڑ دیں، ہم روزہ رکھیں یا روزہ چھوڑ دیں، ہم اچھے بنیں یا برے بنیں، شرابی بنے یا نمازی بنے، لیکن یہ جو ہونا ہے یہ ہو کر رہے گا، طے ہے، یہ مقدر ہے، تو پھر ہم اچھے کیوں بنے؟ ہم اللہ کو ماننے والے کیوں بنے؟ تو اس کا بھی جواب ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیلی گفتگو اگلے جمعہ آئے گی۔ تو ہمیں سب سے پہلے اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ جو بات حدیث سے قرآن میں، حدیث سے قرآن سے ثابت ہو، صحابہ سے اجماع سے ثابت ہو، ہم اسی کو ان باتوں پر ایمان لائیں گے، اسی پر کیا رکھیں گے؟ یقین رکھیں گے۔ انہیں ایک بولے، انہیں ایک بولے، وہ یوٹیوب میں یہ بولے، یہ یوٹیوب میں وہ بولے، کون کی کیا کی دعویٰ کریا، کون کی یہ بولیا، کون کی وہ بولیا، اسی بحث میں، اسی الجھن میں الجھ کر اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خراب کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو مسائل ہیں یہ بالکل نازک مسائل ہیں، ان کا تعلق ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ذرا برابر بھی بھول چوک ہوئی تو ہم ایمان سے بھی خالی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے احتیاط کے ساتھ اسے سننا بھی ہے اور دوسروں کو بتانا بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے ظہور کا کسی کے انتظار ہمیں نہیں ہے، یہ ہونا ہے، یہ ہو کر رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب یہ سب علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اچھے بننے کی کوشش کریں، اللہ کی طرف رجوع ہونے کی فکر کریں۔ قیامت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، گڑا گڑی کا کھیل نہیں ہے۔ جب قیامت ظاہر ہوگی، جب قیامت قائم ہوگی تو تب پتہ چلے گا کہ قیامت کیا چیز ہے۔ کہیں گے ابھی انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں اور سنت پڑھ لیں۔
اللہ.